الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ہر طرح کی بڑائی بزرگی تعریف و توصیف صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک مربی اور پالنہار ہے۔ ہمیں ہر حال میں اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بعدہ بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ ان ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کی سرداری عنایت فرمائی، بطور خاص سلسلے نبوت کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے سنسار کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلا ہی عنوان آپ کے سامنے اس کی دوسری قسط مجھے بیان کرنی ہے جو تارک صلاۃ کی سزا اور اس کے احکام کے تعلق سے ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، نماز اور نماز کے مرتبے کو اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہم نہیں جانتے تو یہ جھوٹ ہے۔ نماز کے تعلق سے اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ نماز کتنے وقت پڑھنی ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ یعنی
ہر مسلمان جو عاقل و بالغ ہو وہ کہیں نہ کہیں کسی تقریر میں، کسی بیان میں اس بات کو ضرور سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے معراج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسی تحفہ عطا فرمائی، اور وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے 5 وقت نماز کو فرض کیا، اور اس 5 وقت کی نماز کو پڑھنا ہر عاقل بالغ پہ فرض ہے۔ نماز 3 قسم کے لوگوں پہ نہیں ہے، نماز 3 لوگوں پہ ساقط ہو جاتی ہے۔ ایک پاگل پہ، جو پاگل ہے وہ مرفوع القلم ہے، اس پہ نماز نہیں ہے، اور ایک جو مشرک ہے، کافر ہے، اس پہ نماز نہیں ہے، اور تیسرا جو مر گیا اس پہ نماز نہیں ہے۔ یہ 3 ایسے گروہ ہیں جس پہ نماز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان عاقل اور بالغ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، ان کے اوپر کسی حالت میں نماز کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ شریعت میں اس کی کہیں سے بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے، خدا کو یاد کر اے بے نمازی، وضو کر سر جھکا اے بے نمازی، شکم میں ماں کے جو تجھ کو نہ بھولا۔ شکم میں، شکم بولے تو پیٹ، شکم میں ماں کے جو تجھ کو نہ بھولا، تو بھول اس کو گیا اے بے نمازی، تو بھول اس کو گیا اے بے نمازی۔ سورہ عنکبوت کی اس آیت کو دیکھتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت فرمائی ہے، اور میں کوشش کروں گا اس مختصر سی تقریر میں کہ نماز، تاریک صلاۃ، نماز کی فضیلت کو مختلف زاویوں سے آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ جو بھی کمی بیشی ہے نماز کے تعلق سے ہمارے علم میں وہ مکمل ہو جائے۔ اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کی میں نے آپ کے تلاوت کی، آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے سنگولر یعنی صیغہ واحد کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے۔ یہ حکم محمد الرسول اللہ کو اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کی جو انسیت نماز سے تھی، آپ نے جو طریقہ نماز کا بتایا، اس انسیت کو بھی قائم رکھا جائے اور اس طریقے کو بھی قائم رکھا جائے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، امر کے صیغے کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کے اوپر جس کتاب کا میں نے نزول کیا ہے اس کی تلاوت بھی آپ پہ فرض ہے۔ پہلی بات، جس کتاب کو میں نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے آپ کو اسے پڑھنا ہوگا، اس کی تلاوت کرنی ہوگی، اس لیے کہ اگر دل کو فرحت چاہیے، ایمان میں جلا چاہیے تو تلاوت قرآن ضروری ہے۔ جو مسلمان تلاوت قرآن سے اپنے آپ کو الگ کر لے اور کسی چیز کی چاشنی اس کے اندر باقی نہیں رہ جاتی، اور تلاوت کلام کے بعد فوراً اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، اے میرے نبی نماز کو آپ کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے، ہمیشہ نماز قائم رکھنا ہے، ہمیشہ نماز ادا کرنی ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز چھوڑے ہوں گے؟ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے؟ پچھلے جمعہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آخری وقت میں اگر آپ کے زبان مبارک پہ کوئی چیز تھی تو وہ صرف نماز تھی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اس نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز قائم کریں۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں سے محبت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہا؟ علت کیا بیان کی؟ علت یہ بیان کی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ حکم، یہ علت تمام امتی کے لیے بیان کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم دل کی برائیوں سے بچنا چاہتے ہو، روحانی برائیوں سے بچنا چاہتے ہو، جسمانی برائیوں سے بچنا چاہتے ہو، فحش باتوں سے بچنا چاہتے ہو، جھوٹ سے بچنا چاہتے ہو، حرام سے بچنا چاہتے ہو، نماز قائم کرو۔ نماز ہی ایک ایسی دوا ہے
جو انسان کو تمام برائیوں سے روک دیتی ہے، فحش باتوں سے روک دیتی ہے، حرام خوریوں سے روک دیتی ہے، غلط معاملات سے روک دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ الصلاۃ سے پہلے اِنَّ لایا، اِنَّ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور آگے اللہ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز ہی ایسی ذکر ہے جو اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اس سے بڑا ذکر اللہ کا ہو نہیں سکتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے اللہ کے ذکر کو قائم کر لیا۔ اور اس لیے حضرت موسیٰ کو پچھلے جمعہ ہم نے بتایا، عبادت کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد کے لیے اسپیشل نماز قائم کیا کر۔ جو نماز چھوڑ دے وہ اللہ کا ذکر کر نہیں سکتا ہے، اور نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دیا اللہ سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، اللہ سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، اللہ سے جدا ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر کے اندر اور مومن کے اندر اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو نماز ہے۔ جو نماز نہ پڑھے اسے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے تو نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دیا، اور اس سے بڑا، سمجھیے میں کون سا جملہ استعمال کروں، اس سے بڑا دیوانہ ہی کہہ لیں گے، اس سے بڑا دیوانہ اور پاگل کون ہو سکتا ہے کہ جو نماز کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی گزارے اور وہ اپنی زندگی میں اچھائیوں کو چاہے، وہ اللہ سے اچھی امید رکھے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ چیز بالکل ہی ممکن نہیں ہے کہ کوئی نماز بھی نہ پڑھے اور وہ کسی نعمت کے انتظار میں، رحمت کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ آج مسلمانوں کی 95% آبادی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، 95% آبادی۔ اور اسرائیل کا پردھان منتری ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ جب تک مسلمانوں کی تعداد فجر میں جمعہ کی تعداد کی طرح نہیں ہو جاتی، عشاء میں جمعہ کی تعداد کی طرح نہیں ہو جاتی، یہ بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے، یہ دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتے۔ ایک اسرائیلی کو، ایک یہودی کو یہ راز معلوم ہے کہ جب مسلمان اللہ کے مسجد سے دور ہو جائے گا تو گویا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ہم تو ایسے ہی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، دھڑا دھڑ نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہم کو ہمارے گھروں میں نماز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم کو نماز یاد ہی نہیں رہی۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو باتیں نازل کی اس میں صاف طریقے سے اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات۔ جانتے یہ جملہ کتنا ٹھوس ہے؟ کاش کہ آپ عربی جانتے، کاش کہ آپ عربی جانتے، عربی جاننے والے جانتے ہیں۔ حافظو یحافظ، پوشیدہ ہے اس میں، حافظو علی الصلوات، تم نمازوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کو اپنے دل میں بیٹھا لیجئے، جس کو اپنی حفاظت چاہیے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہارے پاس آئے۔ اب لوگ کہیں گے کہ اللہ کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ ان تنصروا اللہ، اے ان تنصروا شعائر اللہ،
عربی میں اس کو کہیں گے۔ اللہ کی مدد کرنا اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے گا۔ اور حافظوا علی الصلوات، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یأمر تبارک و تعالی بالمحافظۃ علی الصلوات فی اوقاتها وحفظ حدودها وادائها واوقاتها۔ دیکھیے یہاں بھی اوقات لائے اور حدودها کے بعد بھی اوقات لایا گیا، دو جگہ۔ اس تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اوقاتها دو مرتبہ لائے، یعنی نماز کے حدود کی حفاظت، اس کے وقت کی حفاظت جو کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں کما ثبت فی الصحیحین، جیسا کہ صحیحین میں یہ حدیث شیخین نے وارد کیا ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال الصلاة على وقتها ثم قلت ثم ای یا رسول اللہ قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ صحیحین کی حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے حدود کی حفاظت کرو گے میں تمہارے حدود کی حفاظت کروں گا، تم میری نماز کی حفاظت کرو گے میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم میری نماز کو اس کے اوقات کی حفاظت کرو گے میں تمہارے اوقات کی حفاظت کروں گا۔ دشمن تمہارے اوپر کبھی غالب نہیں آئے گا اگر نماز تمہارے اوپر غالب رہی۔ اگر تم مغلوب ہو گئے، شیطان تم پہ غالب ہو گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد سے بھی بڑی فضیلت نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے بعد نماز مشرک کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، مومن اور مشرک کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے نماز۔ اللہ رب العالمین سے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر۔ دیکھیے یہ جملہ دیکھیں آپ، یہ روایت ترمذی کے ہے۔ محمد اب ایک مسلمان اگر کفر میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ایک مسلمان اگر نماز چھوڑ کے اپنی زندگی گزار، میں اپنے باپ کی بات نہیں بتا رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو آدمی نماز چھوڑ کر کے زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو، سلفی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ وہ مشرک ہے۔ اب تو مولوی کہیں گے کہ مشرک تو دھاگے باندھنے والا ہے، تعویذ باندھنے والا، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو دھاگے نہیں باندھتے، تعویذ نہیں باندھتے، کسی آستانے پہ نہیں جاتے، کسی درخت کے نیچے نہیں جاتے، کسی بابا کے پاس نہیں جاتے، ہم تو صرف نماز چھوڑتے ہیں، ہم تو یہ سب نہیں کرتے لیکن ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور یہ جملہ جو عربی کا ہے اس میں اشرک سے پہلے فقد آیا ہے، فقد آیا ہے، اس کے شرک میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑے، بیٹھا ہے، اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی، بیٹھا رہ گیا، نماز نہیں پڑھنے گیا، اذان کی آواز مشرک کے کان میں بھی پہنچی اور اس کے کان میں بھی پہنچی، مشرک بھی نہیں گیا، یہ بھی نہیں گیا، تو دونوں کا عمل ایک، تو دونوں کا لیبل ایک۔ یہ معنی ہے یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب ایک بات، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، جو آدمی ان دو نمازوں کی حفاظت کر لے اللہ رب العالمین اسے نمازی بنا دیتا ہے، نمازی بنا دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی العشاء فی الجماعہ، سنیے گا اسے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے گا اسے، من صلی العشاء فی الجماعہ، اس کے بعد فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، یہ جماعت یاد رکھیں، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی
گویا کہ اس نے آدھی رات نماز پڑھی، گویا کہ اس نے آدھی رات نماز پڑھی۔ وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي الْجَمَاعَةِ، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس کے بارے میں فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ۔ بیہقی کی روایت ہے، صحیح الجامع میں حضرت یعنی شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ہر طرق سے، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع کی حدیث۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا آفر ہے، کتنا بڑا آفر ہے یہ اللہ کے نبی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز بھی اٹھ کر کے جماعت سے پڑھ لے، گویا کہ وہ رات بھر نماز ہی پڑھتا رہا، اور جس کی پوری رات نماز میں لکھ دی جائے، کیا آسان ہے، کیا مشکل ہے، سمجھیں اس کیا آسان ہے اور کیا مشکل ہے۔ نماز عشاء کی پڑھ لی، گھر میں جا کے بات کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، بچوں میں وقت دے رہا ہے، نیند آئی راحت کی نیند سو رہا ہے، لیکن فرشتے اس کے تمام اوقات کو نماز میں لکھ رہے ہیں، نماز میں لکھ رہے ہیں۔ ارے اس سے بڑا کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہو اور کوئی حاکم کہے کہ آفس میں آؤ اور میرا استقبال کر کے تم گھر چلے جاؤ، تمہاری ڈیوٹی دن بھر کی بنا دی جائے گی، بتائیے اسے کتنی آسانی ہو جائے گی۔ محمد الرسول اللہ، اللہ ہمیں فجر اور عشاء کی نماز میں جماعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدیں خالی ہیں، آپ دیکھ لیں، کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں، ظہر میں 5 10 15 نمازی، عصر میں 10 15 نمازی، عشاء میں تو ماشاءاللہ کہیں چائے کے ہوٹل میں گپیں چل رہی ہیں، چائے پہ چائے، چائے پہ چائے، گپوں پہ گپیں، اور یہ مسجدوں میں دروس کا انتظام ہے۔ درس کے لیے جب کتاب کھولی جاتی ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جاتا ہے، شیطان کی طرح اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، موبائل دیکھتے ہوئے مسجد سے باہر چلا گیا، اور اسے شیطان لے گیا، یہ موبائل کھول کے اس پہ انگلی پھرا رہا، صبح سے شام تک انگلی پھرا رہا ہے، اس کا دم نہیں گھٹ رہا ہے۔ مسجد میں درس حدیث میں بیٹھنے میں اس کا دم گھٹ رہا ہے، اور درس قرآن میں بیٹھنے میں اس کا دم گھٹ رہا ہے، اور یہ شیطان کا کھلاڑی، اس کا کھلاڑی شیطان ہے کہ انہیں شیطان کا کھلاڑی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ موبائل کو ہاتھ میں لے کے چائے کے دکان میں، گھر میں، چوراہے پہ ایسی سنسان جگہ تلاش کرتا ہے جہاں موبائل چلانے میں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ایسی جگہوں پہ موبائل گھنٹوں چلائے گا، اسے تکلیف نہیں ہوگی، اسے تکلیف ہو رہی ہے مسجد میں۔ دیکھیں آپ اکثر مساجد میں جیسے امام سلام پھیرتا ہے فرض نماز کی، موبائل ہاتھ میں لیتے باہر نکلتا ہے، یہ نہ سنت نہ نفل نہ ذکر و اذکار، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈیوٹی بجانے آیا تھا، نماز پڑھنے نہیں آیا تھا، اور یہی نماز، غفلت کی نماز ہمیں نمازی بننے نہیں دے رہی ہے۔ اللہ ہمیں اب حد سے زیادہ ہو گیا، اللہ ہمیں نمازوں کے مرتبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا بڑا آفر، عشاء کی نماز پڑھ لو، فجر کی نماز اٹھ کے پڑھ لو، اور پوری رات نماز میں اللہ کے فرشتے لکھ دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھ رہے ہیں یہ مسجد، دیکھیں اس میں جو ستون ہے، یہ جو پلر ہیں، اس کے بغیر مسجد کی چھت قائم نہیں رہ سکتی۔ ہم گھر بنائیں، پلر مضبوط دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہم 2-3 منزل بنا لیں تو کوئی فرق نہ پڑے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس الامر الاسلام، اسلام کے معاملے کی جڑ اسلام ہے، تمام معاملات کی جڑ اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا ستون نماز ہے، دین کا ستون نماز ہے۔ جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کا ستون گرا دیا۔ اب وہ کوئی بھی برائی کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی قدغن نگالے والا نہیں ہے۔
کوئی پابندی نہیں لگے گی، اس لیے کہ اس نے پابندی کو توڑ کے پھینک دیا جو پابندی اللہ نے لگائی تھی اس کے اوپر۔ جب ستون ہی گر جائے تو چھت کہاں رہے؟ عقل مند آدمی سوچ سکتا ہے کہ کسی بلڈنگ کے ستون کو اگر گرا دیا جائے اور ہم کہیں کہ چھت باقی رہے تو باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ستون کو ہی گرا دیا ہے۔ جتنے مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جان بوجھ کے، گویا کہ انہوں نے اسلام کے پیلر کو کاٹ کے پھینک دیا ہے۔ وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ، اسلام کا ستون اگر ہے جس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کو چھوڑنے کے بعد اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں مسلمان بنا رہا ہوں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ دنیا کی ساری برائی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام سے اپنا رشتہ کاٹ لیا ہے۔ اللہ کی مدد نہیں آئے گی اس کے اوپر۔ شیطان کا فٹ بال ہو جائے گا، شیطان بڑے بڑے گناہ کرائے گا اس سے اور مزے لے گا، اس کی زندگی برباد کر دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی فضیلت آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قیامت کے میدان میں بڑے بڑے صدقے کیے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، بڑے بڑے نیکی کے کام کیے ہوں گے، لیکن جب فہرست نکالی جائے گی، جب دفتر کھولا جائے گا، شاعر کہتا ہے روز محشر کے جہاں گداز بود، روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرش سے نماز بود۔ قیامت کے میدان میں شاعر نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے فارسی کے اندر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں فہرست میں ہوں گی، دفتر میں ہوں گی، لیکن نماز کے نیچے ہوں گی، نماز کے نیچے ہوں گی۔ سب سے اوپر نماز ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری نیکیوں کے لسٹ میں سب سے پہلے نماز کو دیکھے گا، نماز ہے کہ نہیں۔ ہے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں، ان کو شہادت کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ آخری خواہش پوچھی گئی، کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لے دے دو۔ اللہ، 2 رکعت نماز پڑھ لے دے دو۔ مختصر سی نماز پڑھی اور مشرکوں سے کہا کہ میں نماز بڑی لمبی پڑھتا، لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ تمہارے دل میں یہ گمان نہ آ جائے کہ میں نماز لمبی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے موت سے ڈر لگ رہا۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ سولی پہ نماز، میدان جنگ میں نماز، سفر میں نماز، بستر مرگ پہ نماز، ہر جگہ نمازیں پڑھی، اور ان نمازوں کا مسئلہ یہ رہا کہ جس رستے سے گزر گئے وہ رستہ ان کا ہو گیا، جس گاؤں سے گزر گئے وہ گاؤں ان کا ہو گیا۔ آج ہم سے ہمارا گھر چھیننے کی تیاری ہو رہی ہے اور ہم انہی گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں، نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ کتنا سکون ہے ہمارے دلوں میں نماز کو چھوڑ کر کے، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ دل کبھی سکون نہیں پا سکتا جو نماز چھوڑ کے سکون تلاش کرے۔ اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان بچوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی صحت کی سلامتی نماز میں ہے، آپ کی تعلیم کی سلامتی نماز میں ہے، آپ کے گھر بار کی سلامتی نماز میں ہے۔ اپنے آپ کو مسجدوں میں حاضر کریں، اپنے آپ کو مسجدوں کی زینت بنائیں، کوئی بھی معاملہ ہو نماز پڑھیں، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے میدان میں سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں، اور نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ۔ یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے سورہ بقرہ کا، سنیں کتنا مشکل ہے یہ۔ اور آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فلسفہ، آج یہ فلسفہ بھی آج سن لیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز بہت بڑی چیز ہے، کس کے لیے؟
نماز معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اس کا بوجھ ہر آدمی نہیں اٹھا سکتا، الا علی الخاشعین۔ نماز مشرکوں کے لیے بوجھ ہے، کافروں کے لیے بوجھ ہے، منافقوں کے لیے بوجھ ہے۔ نماز کے وزن کو مشرک نہیں اٹھا سکتا، منافق نہیں اٹھا سکتا، کافر نہیں اٹھا سکتا، مفسد نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے کہا الا علی الخاشعین، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو اس سے کیسے ڈرا دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بڑی بڑی نیکیاں کر کے قیامت کے دن جاؤ گے، لیکن سب سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں تم سے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ اگر نماز جھولی میں ہے تو سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور توشے میں اگر نماز نہیں ہے سارے اعمال ہیں، نماز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے کچڑے کے ڈبے میں ڈال دے گا۔ اس لیے کہ تو کفر کر کے سارے اعمال کر کے آیا ہے، تو نے میرے سامنے سجدے نہیں کیے، تیرے کسی عمل کو میں قبول نہیں کرنے والا ہوں۔ گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو خوشحال رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح الترغیب و ترہیب کی ہے، صحیح الجامع کے حوالے سے، شیخ البانی کے حوالے سے، سنیں آپ اسے، اس حدیث کو سنیں آپ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت، کتنی بڑی خوشخبری دی ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحترقون تحترقون فإذا صلیتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صلیتم الظہر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صلیتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صلیتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صلیتم العشاء غسلتها حتى تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اپنے گناہوں کی آگ کو بجھانا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے۔ صبح سے ظہر تک گناہوں کی آگ کو جلاتے ہو، جب ظہر کے لیے وضو کر لیتے ہو تمہارے گناہ بجھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ظہر سے عصر تک گناہوں کی آگ جلاتے ہو، اور جب عصر کی پڑھ لیتے ہو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم گناہوں کی آگ میں جلتے ہو، عشاء کی نماز تم پڑھ لیتے ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو بجھا دیتا ہے، اور جب تم سو جاتے ہو تمہارے اوپر کچھ نہیں لکھا جاتا ہے۔ تم عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے، تمہارے سونے کو بھی نماز لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارے سونے کو بھی نماز لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ جنتی سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اور کسی چیز کا ذکر اس آیت میں نہیں آیا۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 40 سے 43 تک پڑھیں۔ یعنی جب سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، وہ یہ نہیں کہیں گے میں مرڈر کر کے آیا، میں چوری کر کے آیا، میں زنا کر کے آیا، میں شراب پی کے آیا، میں فلاں گناہ کر کے آیا، یہ سب نہیں کہیں گے۔ قالوا لم نک من المصلین، کہا کہ آج ہمیں کہیں گے کہ آج ہمیں ہماری تمام نیکیوں کو پھینک کر کے، اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے ہماری دنیا بھی جہنم ہو گئی ہے، ہماری آخرت بھی جہنم ہو جائے۔
اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافق کو جانتے ہیں؟ 5 منٹ اور لوں گا معذرت کے ساتھ، چونکہ یہ بات میں ختم کر دوں۔ منافق، ہم کو اگر کوئی منافق کہے تو بڑا برا لگے گا۔ کوئی اگر کسی کو منافق کہے کہ تو منافق کے سر کا ہے ربا، کتنا برا لگے گا اسے۔ لیکن اگر یہی ٹائٹل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے ملے، آدمی کو سمجھ لینا چاہے۔ منافق جو ہے ایک تو نماز پڑھتا نہیں ہے، اور جب نماز میں جیسے ہماری حالت ہے، ہر مسجد میں دیکھیے آپ، جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو لوگ مسجد میں آتے ہیں، سلام پھیرنے کی حالت میں نماز میں، 2 رکعت نماز میں۔ اللہ نے اللہ کے نبی پہ یہ وضاحت فرمائی کہ منافق ہمیشہ نماز کو یا تو لیٹ آئے گا نہیں تو نہیں آئے گا۔ کیا کہا؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ نماز نہیں پڑھتا ہے منافق، اور اگر پڑھتا بھی ہے تو بڑی سستی سے پڑھتا ہے، بڑی کاہلی سے پڑھتا ہے۔ 1 وقت کی پڑھتا ہے، 4 وقت کی نہیں پڑھتا، 3 وقت کی پڑھتا ہے، 4 وقت کی نہیں پڑھتا۔ اور 2 نمازیں تو منافق پہ اتنی بھاری ہوتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نمازیں یاد کر لیجئے گا اپنے گھر میں۔ آپ سب لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں، اپنے گھر میں اگر آپ بیٹھے ہیں اور مسجد میں نماز ہو گئی تو ذرا سوچ لیجئے گا کہ آپ کیا ہیں، آپ کا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ فجر کی نماز ہو گئی، آپ بستر پہ ہیں، اٹھے بغیر منہ دھوئے، بیڈ ٹی، 9 بجے اٹھے، 10 بجے اٹھے۔ ارے اللہ نے صحت دیا ہے تو اس کی حفاظت فرماؤ، کیا دنیا میں آگ لگا دو گے؟ اللہ نے صحت دیا ہے تو اس کی حفاظت کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، نہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ان اسقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ موجود ہے۔ منافق کے اوپر 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں۔ آپ بھی بستر پہ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر میں منافق نہیں آتا، عشاء میں منافق نہیں آتا۔ اللہ ہمیں اس نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حفاظت کریں گے انشاءاللہ، حفاظت کریں آپ۔ اور من صلی صلاۃ الفجر، اس حدیث کو یاد رکھیں، اس حدیث کو بھی یاد رکھیں ہمیشہ۔ من صلی صلاۃ الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے دن بھر اللہ کی ضمانت میں رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے انشاءاللہ۔ کس کی بات ہے یہ جانتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آج ہماری ضمانتیں ختم ہو گئیں، ہمارے سکون ختم ہو گئے، ہماری راحتیں ختم ہو گئیں۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کے دروازے پہ برکت، اس کے روزی میں برکت، اس کے صحت میں برکت، اس کی اولاد میں برکت، اس کے مال میں برکت، یہ اسی وجہ سے ہے کہ من صلی صلاۃ الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھ لیا وہ اپنے آپ کو اللہ کی ضمانت میں دے دیا۔ اللہ ہمیں بستروں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 خطبے میں نے آپ کے سامنے نماز کے عنوان پہ دیے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ نماز کے بارے میں ہم پہلے سے بھی جانتے تھے، لیکن بہت ساری باتیں آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں، بس اس گزارش کے ساتھ کہ سب چھوٹ جائے، نماز نہ چھوٹے انشاءاللہ۔ نماز پڑھیں، اپنے دوست احباب کو نماز کی تلقین کریں، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں۔ میرے دوست اور بزرگوں، جمعہ کا وقت اتنا جلدی گزرتا ہے، بہت ساری باتیں میں کہہ نہیں پایا مختصراً طور پہ لیکن باتیں میں نے جو اصل کہنی تھی وہ کہہ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں
کہ اللہ مجھے بھی آپ سب کو، خواتین کو، بچوں کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دن ہم نماز پڑھنے لگیں گے اس دن اللہ ہماری عزتوں کو واپس کر دے گا انشاءاللہ، ہماری دعائیں قبول ہونے لگیں گی، ہمارے مرتبے اوپر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نمازی بے نمازی سے بڑا دشمن اللہ کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ مولا ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے صحت میں برکت عطا فرما، ہمارے بچوں کے صحت میں برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ ہم میں جو بھی پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، ان کی بیماریوں کو اپنی رحمت میں تبدیل فرما دے۔ اور ہم مسجدوں سے دور ہیں مولا، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم الرؤوف الرحیم۔